اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے اعظم سیدۃ آیت من القرآن، قرآن کی آیات کی سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے، تو آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی، ان سے پوچھا کہ یا ابا منذر هل تعلم من آیت من القرآن سیدۃ من آیت من القرآن، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے اللہ اعلم رسولی ادباً، کہ اللہ اس کو رسول جانتا ہے بطور ادب کے کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے، بلکہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اس کو رسول جانتا ہے۔ تو آپ سے نے ان کو یوں اپنے ہاتھ آگے کیا اور ان کے یوں سینے پہ مارا، کہا اللہ رسول تو جانتا ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم بتاؤ کون سی صورت ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ آیت الکرسی جو ہے تمام آیتوں کی سردار ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ابی تیرا علم تجھے مبارک ہو، تو نے ٹھیک فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا نے پوچھا کہ اے ابو ذر غفاری، تمہیں پتہ ہے کہ زمین و آسمان میں سب سے طاقتور کلام میرا قرآن ہے، اور اس قرآن میں سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے بتا دیں، مجھے نہیں پتا، آپ سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے، یہ سب سے طاقتور آیت ہے۔ تیسری روایت میں سنن نسائی کے اندر روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو ہر نماز کے بعد اس کے معنی پر غور کر کے پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے، یوں روح پرواز کرے گی، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، فجر کے بعد پڑھے گا، تو زور تک چاروں اطراف سے آیت الکرسی اسے اپنے گھیرے میں اور امان میں رکھے گی۔ پھر زور سے اثر یوں پانچوں نمازوں میں اگر بندہ اس کا اہتمام کرے گا تو دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی ہے، وقت کم ہے۔ ایک آخری روایت ہے جو حدیث کی ساری کتابوں میں آتی ہے، پوری کتب حدیث میں کہیں بھی تفصیل کہیں بھی اجمالاً یہ روایت ملے گی آپ کو، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی جو کھجوریں ہیں نا جمع کر کے اس پر چوکیدار مقرر کیا۔ یہ صفہ کے طالب علم تھے، جب چوکیدار مقرر کیا تو رات کا ٹائم ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول ہوا، وجا شیخ کبیر، آدھی رات میں دیکھا ایک بوڑھا بڑی سفید داڑھی ہے اور آیا، اور اس نے ہاتھوں سے یوں ہاتھ کھولے، اس کے ہاتھوں میں ایک تھیلا تھا، وَيَحْسُو بِيَدَيْهِ، اس نے اس تھیلے کو بھرنا شروع کر دیا کھجوروں سے۔ تو میں نے جا کر پکڑ لیا، وہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ صدقے کا مال ہے، اسے بھی چوری کر رہا ہے، چوری کرنے آیا ہے۔ تو اس نے بڑا فشکا شکایتاً شدیدہ، بڑی اس نے شکایتیں کی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں بڑا غریب آدمی ہوں، فلاں فلاں فلاں، اس نے جو بھی کرنا تھا آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر فجر کی جب نماز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز سے امام پیچھے منہ کرتے ہیں نا، آپ نے چہرہ انور مقتدیوں کی طرف فرمایا اور فرمایا یا ابا ہریرہ ماذا فعل اسیرک البارحہ، وہ تیرے رات کی قیدی کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو بتانا تھا ابھی، لیکن جبریل امین نے پہلے سے بتا دیا کہ ابو ہریرہ کے ساتھ یوں ہو گیا ہے۔ تو آپ نے سارا وہ واقعہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ انہو سیعود، وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں چکنا ہو کھڑا ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا دوبارہ آئے گا، تو میں نے کہا آئے گا۔ تو اسی طرح رات کی آدھی رات میں وہ دوبارہ آیا، اور پھر اسی
دوسرے دن اس کی حالت بدلی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، یوں لنگلا لنگلا کے آ رہا ہے، اور آ کے اسی طرح کھجوروں کو ڈالنا شروع کیا۔ میں نے جب پکڑا اس کو، پھر وہ رونا شروع کر دیا اس نے، گھر میں آٹا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، جیسے آج کل یہ فراڈی لوگ کرتے ہیں، یہ دیکھیں چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح کرتے ہیں۔ تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے سارا منظر بیان کیا تو آقا نے فرمایا انہو سیعود، وہ دوبارہ آئے گا۔ تیسرے دن جب رات کو وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بڑا سختی سے پکڑ لیا اور کہا اب نہیں چھوڑوں گا، اب تو تیرے پاس گنجائش کوئی نہیں، اب تیسرا دن ہے، اب تو بچ نہیں سکے گا۔ تو اس نے کہا، اس کو پتہ تھا کہ ابو ہریرہ جو ہے یہ علم کا حریص ہے، اصحاب صفہ کا طالب علم ہے، اور حدیثیں 5000 سے زائد حدیثوں کو جمع کی ہے، ایک ہی کام ہے، یوں آقا نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور ابو ہریرہ نے یاد کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ کر دی۔ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے اگر تو چھوڑتا ہے، شیطان وہ بندہ جو تھا، میں پھر تجھے ایک عمل بتا کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا۔ اس نے عمل یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص رات میں یا دن میں قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے اس کو پڑھ لے گا، اذا قرأ لا یقربک الشیطان، جب وہ پڑھتا ہے تو اس بندے کے قریب نہ شیطان آتا ہے نہ جن آتا ہے۔ اور اس نے یہ آیت بتائی، آیت الکرسی۔ صبح جب اللہ کے رسول نے تیسرے دن وہی جملہ ارشاد فرمایا